السلام علیکم مفتی صاحب، آپ عمرہ میں جا رہے ہیں، بہت مبارک، ہمارے لیے خاص دعا کیجیے گا. ضرور 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 اور انشاءاللہ. میری ایک ذرا پڑوسی کی پرابلم ہے کہ ان کے آدمی ہے نا، ان کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور بچوں کو بھی برا بھلا کہنے لگتے ہیں، بد دعائیں دینے لگتے ہیں، تو بیچاری بہت پریشان ہے. اگر وہ بچوں کے لیے کچھ بھی بولنے لگتی ہے تو اس کو دھمکی دیتے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تو بیچاری وہ چپ ہو جاتی ہیں. تو اس کا کچھ مسئلہ بتائیے. یہ اتنا زیادہ غصہ کرنے لگتے ہیں کہ بیچاری وہ عورت ڈر جاتی ہے، پھر بچے کتنا برداشت کریں گے، پھر بچے سامنے ہو جاتے ہیں. تو یہ بات میں بچوں کو بد دعائیں دینے لگتے ہیں، اپنے خود کے بچوں کو، اور پھر وہ عورت کچھ بولنے لگتی ہے بچوں کے لیے تو پھر اس کو دھمکی دیتے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا. تو بیچاری وہ ڈر کے مارے ہی رہتی ہے. تو اس کا کچھ مسئلہ بتائیے اور ایسے آدمیوں کے لیے ذرا تفصیل سے کچھ بولیے جو کیا بولوں. بیچاری ایسی عورتیں بہت پریشان ہیں گی. آنٹی پہلے ہی مرد بہت خلاف ہے میرے. وہ کہتے ہیں کیا تم ہر وقت عورتوں کے حقوق بیان کرتے رہتے ہو، ہمیں مردوں کو برا بھلا کہتے ہو. تو میں ابھی اب آپ دیکھیں نا، آپ لوگ اب سوال پوچھتے ہیں، آپ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ بھئی اس طرح سے، تو پھر میرا فرض بنتا ہے نا کہ بھئی میں کوئی بات کروں. ہاں اگر کوئی خاتون ایسے بدتمیزی کرتی ہے، اگر خاتون شوہر کے ساتھ کوئی اس طرح کرتی ہے تو بھئی وہ شوہر کال کرے، بولے، مجھے بتائے، تو پھر ہم ان کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے، تو بالکل پروگرام دیکھیں انشاءاللہ. بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کرنے کا، جزاکم اللہ. میری آنٹی نے سوال کیا ہے کہ بولا کہ بھئی ان کے پڑوس میں کوئی پتہ نہیں عزیز ہے، وہ ہر وقت بیوی کو دھمکیاں دیتا رہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اور بچوں کو برا بھلا کہتا ہے ایسا، اور غصہ بہت آتا ہے. دیکھیں حضرت حکیم لقمان کے پاس ایک میاں بیوی پہنچے اور انہوں نے کہا جی آپ ہمیں وصیت کریں کہ ہم اچھی زندگی گزار سکیں، ہماری جو ازدواجی زندگی ہے اس کے اندر کوئی پرابلم نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت حکیم لقمان کا تذکرہ کیا ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. حکمت کہتے ہیں وزڈم کو، سمجھداری کو، دانائی کو. اور انشکر للہ. اور پھر ایک اور بات کی ہے اللہ نے کہ جب اللہ کسی کو دانائی دے اور اللہ تعالیٰ کسی کو سمجھداری دے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو انہوں نے وصیت کی ایک مردوں کو اور ایک خواتین کو کہ جس پر وہ عمل کریں تو ان کی زندگی اچھی گزر سکتی ہے. مردوں کے لیے یہ نصیحت کہ مرد اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرے. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین مرد وہ ہے جس کو دیر سے غصہ آئے اور جلدی ختم ہو جائے، اور تم میں بدترین مرد وہ ہے جس کو جلدی غصہ آئے اور دیر سے ختم ہو. اور زیادہ تر مسائل گھروں میں اور زندگیوں میں کس چیز سے پیدا ہوتے ہیں؟ غصے سے پیدا ہوتے ہیں. جس آدمی کا اپنی ذات پہ کنٹرول نہیں ہے، اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں ہے، وہ شخص ہر وقت پریشانیوں میں رہتا ہے، مصیبت میں رہتا ہے. اس کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، لوگ اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، لوگ اس سے محبت نہیں کرتے، اور اس کے مخالفین زیادہ ہوتے ہیں. وہ ہر وقت پرابلم میں رہتا ہے، صرف اور صرف کیا ہے کہ صرف اپنی اس عادت کی وجہ سے، غصے کی عادت کی وجہ سے. تو غصے کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے عورتوں کے لیے، ان کے لیے کیا نصیحت کی کہ عورت جو ہے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے. جو عورتیں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتی ہیں تو ان کے گھر آباد رہتے ہیں. تو لہذا ان چیزوں پہ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا.